بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. محترم حاضرین، آج ہمارے سامنے سورۃ الانفال ہے. یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کے سمجھ لیجئے کہ ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی. اس کی کل آیات 75 ہیں. اس کا جیسا کہ نام لیا گیا مشہور نام الانفال ہے، دوسرا نام بدر ہے، تیسرا القتال اور چوتھا الفرقان. کئی نام ہیں. سورۃ الانفال اس لیے کہ یہ اس کا آغاز ہی الانفال کے متعلق سوال اور اس کے متعلق جواب سے ہوتا ہے، اور درمیان صورت میں اس کے کچھ احکام و تفصیل بھی بیان کی گئی ہے. انفال سے مراد مال غنیمت ہے. یہ نفل کی جمع ہے. ہم فرض نماز سے زائد جو نمازیں پڑھتے ہیں اس کو نفل یعنی زائد نماز کہتے ہیں. اب ان میں الگ الگ درجات اور حیثیتیں ہوتی ہیں. کوئی مستحب ہے، کوئی سنت ہے، کوئی سنت مؤکدہ ہے، سنن رواتب ہے. بہرحال وہ نفل ہیں یعنی فرض سے زائد. نفل وہ مال جو مسلمانوں کو زائد طور پر ملا. اصطلاحاً یہ اس مال کو کہتے ہیں جسے مسلمان کسی دشمن کے مقابلے میں فتح حاصل کرنے کے بعد اس کے مال اور اسباب کی شکل میں حاصل کرتے ہیں. مسلمانوں نے سب سے پہلے جو پہلا معرکہ کفر اور اسلام کے درمیان ہوا غزوہ بدر کی شکل میں، اس میں جو کچھ اسباب اور مال ہاتھ آئے وہ مال غنیمت تھا. اور اس سلسلے میں ابتداءً کچھ تھوڑا سا اختلاف ہوا کہ یہ کس کا حق ہے. جنہوں نے تعاقب کیا دشمنوں کا، میدان چھوڑ کر جانے والوں کا، انہوں نے کہا ہمارا حق ہے. جنہوں نے سمیٹا انہوں نے کہا ہمارا ہے. جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی اور حفاظت کا کام انجام دیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اہم کام کیا ہے، ہمارا حق بنتا ہے. یہ اختلاف ہوا. اس وقت سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ میں مال غنیمت سے متعلق تفصیلات آئی، اور اس کا آغاز ہی ہوا یسألونک عن الانفال. آپ سے یہ انفال مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ ان کو جواب دیجئے کہ انفال مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، اللہ اور اس کے رسول کا اس میں اختیار ہے. فاتقوا اللہ، لہذا اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، دنیا کے معاملے میں آپس میں جھگڑا اختلاف نہ کرو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس کے معاملات کی اصلاح کر لو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تمہارے لیے دین کی بنیاد، اصول، ضابطہ زندگی کا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر معاملے میں اطاعت کی جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو. اس آغاز کلام کے ذریعے سے مال غنیمت سے متعلق روشنی ڈالی گئی. اس سے پہلے کی امتوں میں یہ مال غنیمت جائز نہیں تھا. اس امت کے لیے جو خصوصیات عطا کی اس میں مال غنیمت کو عطا کیا گیا، اور مال غنیمت کی نوازش اور اس کا یہ حلال کیا جانا، اس میں گویا اس بات کا اشارہ ہے کہ اگر بندہ دنیا کی زندگی میں اللہ کے واسطے اخلاص کے ساتھ کوئی چیز اللہ کے راستے میں لگاتا ہے، کوئی قربانی پیش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر اور بدلہ دنیا میں بھی دے سکتا ہے اگر چاہے، اور دنیا میں اگر بظاہر اسے نہیں مل رہا ہے تو آخرت میں اسے ضرور ملے گا. غزوہ اور جہاد کے بارے میں اہل علم نے کہا مرے شہید مارے اگر تو غازی ہے. یہ راہ وہ ہے کہ دونوں ہی سرفرازی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الخیل معقود فی نواسیہ الخیر الی یوم القیامہ، کہ گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر لکھا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے، بندھا ہوا ہے، اس سے معقود بندھا ہوا، لگا ہوا. تو خیل یعنی اسباب جنگ،
جہاد جو واقعی اسلام کے لیے اخلاص کے ساتھ فی سبیل اللہ ہو، تو اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیر کی وضاحت آگے کی، بخاری مسلم کی حدیثوں میں ہے یہ الغنیمت او الشہادہ، کہ غنیمت ہے مال غنیمت، او الاجر یا اجر و ثواب، ہاں یا تو مال غنیمت ملے گا یا اجر و ثواب ملے گا، دنیا اور آخرت میں سربلندی اور اللہ کی قربت ملے گی۔ اس میں آپ شہید سے متعلق جو فضائل کے نصوص ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ شہید کے کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ مرتے ہی، اس کے وفات ہوتے ہی، جان نکلتے ہی اس کی روح علیین سجین کی بجائے اسپیشلی خصوصی طور پر جنت میں سبز پرندوں کے قالب میں ہوتی ہے، اور یہ فضیلت شہداء کے لیے جو حقیقت میں شہداء ہیں ان کے لیے ہے۔ چنانچہ پہلا نام اس کا سورۃ الانفال ہے، اور میں نے اشارہ کیا کہ یہ جنگ میں دنیا میں اگر آپ کچھ پیش کرتے ہیں اللہ کے لیے تو اللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا، دنیا میں اگر آپ کوئی قربانی پیش کرتے ہیں تو اس کا عوض مل سکتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں قرآن میں اور حدیثوں میں پیش کی جا سکتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے اپنے مشرک باپ کو چھوڑا، آج سورہ ابراہیم پڑھی گئی ہے، مشرک باپ کو چھوڑا، مشرک خاندان کو چھوڑا اور مشرک قوم کو چھوڑا، نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معمار کعبہ بنایا، ایسی قوم کی بنیاد ڈالنے والا جو توحید کی دعوت کو آگے بڑھانے والا ہو، اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کی نسل میں آپ کے بعد کوئی نبی آپ کی نسل کے باہر آیا ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم نے مشرک باپ اور گھر کو چھوڑا تھا، دو بیٹے نبی دیے، پوتا نبی، پر پوتا نبی، بیٹے اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، آج سورہ یوسف بھی پڑھی گئی۔ یہ سلسلہ نبوت کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین کو چھوڑا، انبیاء کا خاندان مل گیا۔ دنیا میں جتنے اخلاص کے ساتھ ہم اللہ کے دین کے لیے کوئی کام کریں گے، اتنا ہی اجر و ثواب، اتنا ہی اونچا مقام اور کامیابی کے اتنے ہی روشن امکانات ہوں گے اللہ کی طرف سے۔ دوسرا نام اس کا بدر ہے، اس سورہ مبارکہ کا، سورۃ الانفال کا بدر، غزوہ بدر، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اسلام اور کفر کے درمیان اس غزوے سے پہلے چھٹ پٹ معاملات ہو رہے تھے۔ ہمارے ہاں عصر کے بعد غزوات نبوی کا سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے میں غزوہ بدر اور اس کے پس منظر میں کافی تفصیلی گفتگو ہو چکی۔ میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا جو یہاں موجود ہیں یا جو سن رہے ہیں کہ ان سے کہوں گا کہ اس سلسلے کو ضرور سنیں، اور نہ سنیں تو کم سے کم سیرت طیبہ کے اس باب کو ضرور پڑھیں، اس میں ہمارے لیے بڑے دروس ہیں، بڑے اسباق ہیں، عبرت کا سامان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی اور ناکامی کی بنیادیں بیان کی گئی ہیں، اور سیرت طیبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ کرام کا کردار ہمیں نظر آتا ہے، ایمانی، استقلالی، ثابت قدمی کا، کہ دین کے راستے میں انہوں نے کیسی قربانیاں دی جس کے نتیجے میں آج ہم تک اسلام پہنچا ہے، اور کتنا زبردست ان کا کردار رہا ہے۔ سیرت کی ہم کو اس لیے بھی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مکلف اور پابند بنایا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں کریں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول ہمارے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، تو عقیدے میں بھی، عبادات میں بھی، اور زندگی کے ہر معاملے میں۔ چنانچہ یہ غزوہ بدر سے متعلق سورۃ الانفال تفصیل سے گفتگو کرتی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ پہلا معرکہ تھا اسلام اور اہل کفر کے درمیان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑی زبردست فتح دی۔ اس میں فتح اور شکست کا معاملہ اتنا کلیئر تھا، اتنا صاف تھا کہ ایک موٹی سے موٹی عقل والا انسان سمجھ سکتا تھا کہ یہ جو چھوٹا سا گروہ مسلمانوں کا، کم تعداد، کم تیاری ہوتے ہوئے، ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہوئے، ایک مسلح اپنے سے 3 گنا زیادہ تعداد اور زیادہ بہتر بندوبست کے ساتھ سامنے آنے والوں پر غالب آ رہا ہے، یہ کھلے طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ آج بھی لوگوں کے ذہن و دماغ میں اگر مادی اعتبار سے دیکھیں تو اسٹریٹجیکل، لاجیکل سمجھ میں نہیں آتا کہ بدر میں اتنی زبردست فتح مسلمانوں کو کیسے ملی۔ ہاں، اور اسی لیے اس کا تیسرا نام، چوتھا پانچواں نام انہوں نے ذکر کیا کہ یہ الفرقان ہے۔ سورہ انفال ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ، ایک آیت میں جہاں خمس وغیرہ کا مال ذکر کرتے ہوئے یا مال غنیمت کا تذکرہ کرتے ہوئے حکم بیان کیا، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان،
کہ جو کچھ ہم نے فرقان والے دن اپنے بندے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اس دن فرشتوں کا نزول ہوا، اللہ کی مدد اور نصرت بالکل صاف سامنے نظر آئی۔ چنانچہ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یوم الفرقان کہا، وہ دن جس دن حق اور باطل، صحیح اور غلط، اہل حق اور اہل باطل دونوں چھٹ کر بالکل صاف صاف سامنے آ گئے۔ اور میں نے تفصیل سے عصر کے بعد والے دروس میں بیان کیا، تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں کہ اس غزوے کی اتنی اہمیت کیوں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے شروع ہونے سے پہلے شب بدر سے لے کر جنگ کے شروع ہونے سے پہلے تک جو عاجزی، گریہزاری، دعا اور استغاثہ، فریاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، بہت غور سے پڑھنے والا ہے۔ قرآن میں سورہ انفال میں اس کا ذکر ہے، استستغیثون ربکم، ہاں، تو جب تم اپنے پروردگار سے استغاثہ فریاد کر رہے تھے، تو وہاں ایک سبق تو یہ ہے کہ نبی سید المرسلین خاتم النبیین ہونے کے باوجود اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، مطلب محتاج ہیں، مطلب اللہ نہیں ہے، اللہ کی خصوصیات آپ کے اندر نہیں۔ اور جب آپ تمام مخلوق میں سب سے افضل ہونے کے بعد بھی اللہ کے سے مانگ رہے ہیں، تو کوئی اور بھی کیسے دینے والا ہو سکتا ہے؟ سب اللہ کے در کے محتاج ہیں، فقیر ہیں۔ انتم الفقراء الی اللہ، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا۔ ایک بات، دوسری چیز یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فریادی دعا میں جو بات کہی کہ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کر دے کہ دو گروہوں میں سے ایک تم کو تمہارے ہاتھ آنے والا ہے۔ اور پھر آگے والا جو جملہ ہے کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض ابدا، اگر اے اللہ اگر یہ گروہ یعنی یہ جماعت جو آج کفار کے سامنے میرے ساتھ کھڑی ہے، اگر یہ ہلاک ہو گئی تو زمین میں تیری عبادت نہیں ہوگی۔ میں اس پر توجہ دلاتا ہوں بطور خاص جب یہ گفتگو کرتا ہوں کہ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا۔ اہل علم نے اس کی تفصیل بیان کی کہ غور کیجئے اس وقت مسلمان خود بڑے کمزور حالات میں تھے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہ سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا غزوہ احد کے پس منظر میں کہ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم اذلہ تھے، ٹوٹے پھوٹے تھے، کمزور تھے، خستہ حال تھے، بڑی کمزور حالت تھی تمہاری۔ اذلہ ذلیل کی جمع، انتہائی کمزور حالت میں تھے، اللہ نے اس وقت تمہاری مدد کی۔ کمزور تھے کیسے؟ مہاجرین ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے، سارا سامان اسباب یا گھر بار چھوڑ چھاڑ کر گئے تھے، ایک طریقے سے خالی ہاتھ، کوئی بہت مضبوط حالت نہیں تھی۔ جہاں انصار گئے جنہوں نے ان کی مدد کی، ساتھ دیا، وہ کوئی بہت مالدار اور بہت ہی مضبوط لوگ نہیں تھے، بڑے اسباب نہیں تھے۔ پھر مدینہ میں ان دونوں نے ایک دوسرے کا تعاون کیا، ہاں، جو بھی اللہ رب العالمین نے دیا اس کو قناعت اور صبر کرتے ہوئے۔ اب جو لوگ مدینہ میں اوس و خزرج کے وہ قبیلے کے لوگ جو مشرک ہی تھے، اور عبداللہ بن ابی بن سلول جو کہ بادشاہ بننے والا تھا اہل مدینہ کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے اس کی تاج پوشی رک گئی، تو وہ دل میں کینہ کپٹ، بغض عناد لے کر بیٹھا تھا کہ اس آدمی کی وجہ سے میں بادشاہ نہیں بن پایا۔ تو وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ سے صفایا کر دیا جائے، تو وہ اور اس کا گروہ اندر سے خار کھائے بیٹھا تھا، موقع کی تلاش میں تھا۔ اور پھر بعد میں مکہ کے لوگوں سے اس کی خط و کتابت بھی ہوئی، مکہ والوں نے اس کو دھمکی بھیجی کہ ان کو باہر نکالو ورنہ پھر ہم تم کو گھر میں گھس کے ماریں گے، تو اس کو موقع مل گیا اور لوگوں کو ورغلانے کا، اور وہ موقع کی تلاش میں رہا، تو خود تو کچھ کر نہیں پایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو جا کے کہا کہ سنا ہے کہ مکہ والوں کو کی دھمکی سے تم خوفزدہ ہو چکے ہو، اور سوچو کہ اگر تم نے یہ حرکت کی کہ اپنے لوگوں کو جمع کر کے مسلمانوں کے خلاف محاذ آرائی کرو گے، تو مکہ والے فوج لے کر آ کے مدینہ میں جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں اس سے زیادہ تم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لوگوں کا نقصان پہنچاؤ گے، کیونکہ جو مسلمان ہوئے تھے وہ تمہارے رشتہ دار، خاندان، قبیلے کے لوگ ہیں۔ اور بہت اس کے ساتھیوں کو بات سمجھ میں آ گئی اور چھڑ گئے، ساتھ نہیں دیا، لیکن بغض عناد اس کا دل میں قائم رہا، اور یہ خط و کتابت کرتا رہا، پلاننگ کرتا رہا۔ یہ اندر سے تھا، کفار مکہ باہر سے دھمکیاں دے رہے تھے، تین مدینہ کے اندر اور مدینہ کے باہر ملا کر تین یہودیوں کے تین بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان کے اپنے قلعے تھے، دولت میں بہت مضبوط تھے، ان کی اپنی فوج تھی۔ بنو قینقاع والوں میں تو ایسے لوگ تھے جو ہتھیار تلوار ڈھالتے بناتے تھے، بازار لگتا تھا جو مدینہ سے لگ کے ہی پڑوس میں تھا، اور بعد میں انہوں نے شرارت بھی کی۔ تو یہ بھی اللہ مسلمانوں سے اگرچہ معاہدہ کر لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اندر اندر بغض، عناد، حسد رکھتے تھے اور موقع کی تلاش میں تھے۔ پھر مکہ کے، مدینہ کے ارد گرد میں جو قبائل بسے ہوئے تھے
ان میں اکثر مشرکین ہی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ قبائل میں بدوؤں کی ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو رہزنی اور ڈکیتی کیا کرتی تھی، آنے جانے والے قبائل کی لوٹ مار کر کے ان کا اقتصادی اور معاشی معاملہ چلتا تھا۔ انہیں یہ ڈر ہوا کہ اگر مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی حکومت مستحکم ہو گئی تو یہ ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا، ہم چوری ڈکیتی رہزنی نہیں کر پائیں گے، لوٹ مار نہیں کر پائیں گے، یہ روک لگا دیں گے۔ اس لیے وہ بھی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی حکومت یہاں استحکام نہ پکڑ پائے اور ان کو یہاں سے اکھاڑ کر پھینکا جائے، تاکہ ہماری زندگی کا کاروبار یوں ہی چلتا رہے۔ اندر سے باہر سے اور کئی چومکھی خطرات تھے۔ اگر مسلمان بدر میں شکست کھا جاتے تو سوچئے یہ سارے کے سارے کس طریقے سے مسلمانوں پر جو بچے تھے مدینہ میں پل پڑتے، ان کو اکھاڑ کر پھینک دیتے۔ مزید کوئی نیا آدمی مسلمان ہونے کی جرت نہیں کرتا کہ مسلمانوں کی اتنی بری حالت ہے، میں مسلمان ہوں گا تو میں بھی جو ہے پیس جاؤں گا، اور پرانے مسلمان ٹک نہیں پاتے، نئے ہوتے نہیں، اور کفار اور مشرکین مسلمانوں کو خاطر میں نہ لاتے۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ اگر یہ گروہ آج تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ تیری زمین میں عبادت نہیں ہوگی۔ نزاکت وقت کا اندازہ لگائیے، اور بدر میں شکست ہوتی تو مکہ کا لشکر بھی دندناتا ہوا مدینہ میں آتا اور مدینہ کی بستی کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتا تھا۔ اس لیے اس کی بڑی اہمیت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اس تناظر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، فتح دی، اور اس کو جو ہے یوم الفرقان کہا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا، سورہ آل عمران، سورہ انفال میں کئی جگہ ذکر کیا، مکہ سے مدینہ سے مسلمان جب نکلے تھے تو لشکر سے مقابلے کا کسی کو اندازہ نہیں تھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا۔ ابو سفیان کا قافلہ بہت بڑا تجارتی ساز و سامان لے کر شام سے لوٹ رہا تھا، جانے کے ٹائم بچ کر نکل گیا تھا، ذوالعشیرہ کے مقام تک اللہ کے رسول اللہ نے ان کا تعاقب کیا تھا۔ واپس ہو رہا تھا تو تقریباً 1000 اونٹ اور کہتے ہیں 262 کلو سونے کی مالیت کے اسباب اس میں موجود تھے۔ مکہ والوں کی بڑی معاشی قوت تھی وہ۔ اب وہ لوٹ رہا تھا، اس کے تعاقب میں اللہ کے رسول نے جب قافلے کی خبر حاصل کی اور اس کے پیچھے نکلے، تو جو صحابہ آپ کے ساتھ نکلے تھے ان کے ذہن و دماغ میں دور دور تک حاشیہ خیال میں یہ نہیں تھا کہ ایک بڑے لشکر سے مقابلے کی نوبت آئے گی۔ بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے، آپ فجر عصر بعد والے دروس میں سن سکتے ہیں یا سیرت کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ ابو سفیان نے معلومات حاصل کر کے راستہ بدل کے اپنا قافلہ بچا لیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ خبر بھیجی مکہ میں۔ مکہ والوں کو خبر ملی، سب لوگ تیش میں آ گئے اور کہا کہ مسلمانوں نے کیا ہم کو ہلکا سمجھ رکھا ہے، ابن حضرمی کے قافلے کی طرح جن پر انہوں نے حملہ کیا تھا، ہم ان کو مزہ چکھائیں گے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 1300 لوگوں کو جمع کر کے مکہ سے نکلے۔ پھر وہاں کچھ مسائل ہوئے، اور بعد میں جب خبر ملی ابو سفیان کے واپس لوٹنے کی کہ ہم بچ کر نکل گئے ہیں، تو ان 1300 میں سے بنو زہرہ کے قبیلے کے لوگ 300 کی تعداد میں واپس ہو گئے، 1000 بچے۔ ابو جہل اپنے نشے میں چور، اس نے کہا کہ ہم بدر میں جائیں گے، ہاں گوشت کھائیں گے، اونٹوں کو ذبح کریں گے، شراب پیئیں گے، پلائیں گے، ہمارے لیے ناچنے گانے والیاں ناچ گانا کریں گی، اور پورے عرب پر ہماری دھاک بڑھ جائے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہاں جا کے جشن مناتے تو مدینہ میں حملہ بھی کر سکتے تھے۔ بہرحال یہ معاملہ اس طرح پیش آیا کہ مسلمان جو ہیں وہ اس خیال سے نکلے تھے کہ قافلہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2-3 مقامات پر سورہ انفال میں کہا کہ تم یہ چاہتے تھے کہ غیر مسلح وتودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، ہاں کہ تم یہ چاہتے تھے کہ جو غیر ذاتی شوکہ، بے قوت، غیر مسلح قافلہ ہے وہ تم کو ملے، لیکن اللہ چاہتا تھا ولیکن اللہ کیا ویرید اللہ ان یحق الحق ویقطع دابر الکافرین، اللہ چاہتا تھا کہ حق کا اثبات کرے اور کافروں کی جڑ کو اکھاڑ دے، کاٹ دے۔ ہاں، اور پھر آگے بھی کہا وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم آپس میں طے کرتے، عہد و معاہدہ کرتے کہ فلاں جگہ مقابلہ ہوگا آ جاؤ، تو تم اختلاف میں پڑ جاتے، لیکن اللہ رب العالمین جس چیز کا قضا اور فیصلہ کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا۔ یعنی یہ اللہ چاہتا تھا کہ یہ ملے۔ صحابہ کرام کو جب یہ خبر ملی کہ بڑی طاقت سے مقابلہ ہونا ہے تو اعتراض کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع میں کچھ لوگوں نے جو ہے خوف محسوس کیا، سوال کیا کہ ہم تو جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، اس تیاری سے نہیں، ہماری تعداد کم ہے، سر و سامان میں کمی ہے، تو کیسے مقابلہ کریں گے؟ بعد میں ان کی ڈھارس بن گئی۔ بہرحال یہ پورا واقعہ اور سورہ انفال میں اللہ کی مدد اور مسلمانوں کی ڈھارس باندھنا، مقابلہ آرائی کرنا، فرشتوں کا نازل ہونا اور مسلمانوں کا غالب ہونا بہت ہی اہمیت کے حامل اور دروس و اسباق کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اس لیے چونکہ اس میں جنگ کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورۃ
سورۃ القتال بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ اسلام میں پہلی جنگ کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ اس سورت کے یا اہل بدر اور غزوہ بدر کی فضیلت، اہمیت اور نزاکت کے پیش نظر جو حدیثیں بدر کے صحابہ، بدر میں شریک شرکاء صحابہ کرام کے لیے ہیں، وہ سمجھ لیجئے کہ اس سورہ انفال کی فضیلت بھی بیان کرتی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حاتب بن بلتہ کا واقعہ ہے، انہوں نے خط راز والا مکہ والوں کو بھیجا، پکڑے گئے اللہ کی خبر سے، اور پھر جب وہ کھولا گیا تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس نے اللہ اور رسول کی خیانت کی ہے، اجازت دیجئے میں ان کا سر قلم کر دوں۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ میں مرتد یا اسلام مخالف نہیں ہوا ہوں، میرے خاندان بال بچے مکہ میں ہیں، میں یہ احسان کر کے اپنے بچوں کی حفاظت کروانا چاہتا تھا، مجھ سے غلطی ہوئی۔ ہاں، جب حضرت عمر نے قتل کی اجازت مانگی کہ یہ منافق ہو گئے تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، ہاں تمہیں کیا معلوم ہے، وما یدریک یا عمر ان اللہ اطلع علی اہل بدر انہ قد شہد بدرا، یہ وہ صحابی ہیں حاتب بن بلتہ جو غزوہ بدر میں شریک رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف جھانک کر دیکھا، یہ اس کی رحمت خاص تھی، جھانک کر دیکھا اور کہا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اب جو چاہے کرو میں نے تمہاری بخشش کر دی، یعنی اب اہل بدر کے لیے غلطیاں معاف ہیں۔ لیکن اہل بدر نے اس چھوٹ کا یہ فائدہ نہیں اٹھایا کہ چلو نماز روزہ چھوڑ دیا جائے، نیکیاں چھوڑ دی جائیں، الٹے سیدھے کام کیے جائیں۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ اللہ جانتا تھا کہ یہ ایمان میں پکے ہیں، یقین میں پختہ ہیں، یہ ایسا نہیں کر سکتے، اور ایسا کسی بدری نے کیا بھی نہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے، یہ بخاری کی حدیث تھی، بخاری ہی کی ایک دوسری حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ سے سوال کیا ما تعدون اہل بدر فیکم، کہ اہل بدر کو تم لوگ اپنے درمیان کیا سمجھتے ہو، کیا شمار کرتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا وہ من افضل المسلمین، مسلمانوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے، سب سے اونچا مقام رکھنے والے، یا آپ نے اس جیسا کلمہ کہا، راوی کہہ رہے ہیں یہ۔ تو پھر اس کے جواب میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے کہا وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، کہ اسی طرح وہ فرشتے جو بدر میں شریک ہوئے، اللہ نے جن کو بھیجا تھا غزوہ بدر میں جو شریک ہوئے، وہ فرشتوں میں افضل فرشتے مانے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے اس غزوے کی اور اس سورہ مبارکہ کی فضیلت۔ اس سورت کے شروعات میں مال غنیمت کے اموال کا تذکرہ ہے، یسألونک عن الانفال قل الانفال، میں نے جیسا کہ ابھی پڑھا تھا، اور اختتام میں غزوے ہی سے حاصل ہونے والی ایک شکل کو ذکر کیا گیا کہ جو قیدی ہاتھ آئے تھے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں یہ کہا گیا کہ یا تو ان کو اچھی طرح باندھا جائے اور ان کو سزا دی جائے اگر سزا کے مستحق ہیں، یا ان سے فدیہ لے کر ان کی جان کا بدلے میں پیسہ مالی عوض لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو گویا اس اعتبار سے بھی یہ قتال اور جہاد سے متعلق احکام پر مبنی ہیں۔ تو شروع میں قتال سے شروعات ہوئی اور آخر میں بھی قتال اور جنگ سے متعلق مسائل کو بیان کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے پوری سورہ دشمن سے مقابلے اور اس سے متعلقہ امور کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ کا محوری اور مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے وہ قوانین جس کی بنیاد پر انسانوں کو مدد ملتی ہے، کون سا طریقہ ہے، ضابطہ ہے، راستہ ہے جس سے ہم کو، آپ کو یا کسی انسان اور انسانی گروہ کو اللہ کی مدد اور حفاظت مل سکتی ہے۔ اور اس مدد ملنے کے معاملے میں اس سورہ مبارکہ میں جس بات پر ترکیز کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایمانی قوت سب سے زیادہ اہم ہے۔ آج اور ہمیشہ عام طور سے دنیا کے لوگوں کی اکثریت مادی قوتوں پر پورا اعتماد کرتی ہے، اور یہ ہمارا اور آپ کا بھی معاملہ ہے۔ قرآن، حدیث، انبیاء، علماء کرام جو بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر ہمارے مسلمان اس لیے پچھڑ رہے ہیں، اس لیے کمزور ہو رہے ہیں، اس لیے اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے کہ ہمارے یہاں شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، دین سے دوری ہے، اور بہت ساری غیر اسلامی حرکتیں ہیں، بدعقیدگیاں ہیں، انحرافات ہیں، اور فرائض میں کوتاہی ہے، ایک دوسرے پر ظلم ہے، حلال حرام کی تمیز کو کھو دینا ہے، حرام خوری ہے، رشتوں کو کاٹنا ہے، دوسروں کا حق مارنا ہے۔ جب یہ بیان کرتے ہیں تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ مولوی صاحب یہ کیا بیان کر رہے ہیں، یہ تو بہت پرانی بات کر رہے ہیں۔ آج دنیا کہاں چلی گئی، لوگ کیسے کیسے ہتھیار بنا رہے ہیں، ان ہتھیاروں کا کتنا استعمال کر کے کون کیا کر لے رہا ہے۔ اور آج ٹرمپ کی طرف سے آج کے حالات میں دیکھیے جو دادا گیری ملکوں پر ہو رہی ہے، اس کو پوری دنیا سبق سکھانے کا راستہ اختیار کر رہی ہے۔ اس کی طاقت اور گھمنڈ کہاں ہے، اور کتنے ایسے فرعون آئے اور گئے۔ ابھی میں نے کسی تقریر میں کہا، ایک آدھے منٹ کی، جب فلسطین کے ایک بچے کی، شاید 12-14 سال کا بچہ رہا ہوگا، میں نے 2-3 تقریروں میں مالیگاؤں میں ذکر کیا، وہ کلپ دیکھا، بڑا
اچھا لگا، عجیب لگا، اور یہ ایمانی قوت ہوتی ہے۔ 12-14 سال کے بچے نے جو جملہ کہا کہ یہ ڈونالڈ ٹرمپ جو ہے امریکہ کا صدر، اس نے آتے بیان دیا تھا کہ ہم فلسطین کے غزہ کو جو ہے اپنے قبضے میں لے لیں گے، ریسورٹ وغیرہ بنائیں گے، تفریح گاہ بنائیں گے، اور فلسطینیوں کو، وہاں بسنے والوں کو مصر اور اردن میں ہانک دیں گے، وہاں بسا دیں گے۔ تو اس بچے نے اس کا جواب دیا، اس نے کہا، اور مسکراتے ہوئے اس نے کہا کہ اس ٹرمپ سے پہلے ایک فرعون گزرا ہے، اور اس فرعون کا کہنا یہ تھا، اس کا جملہ ہے یہ، اسی کے الفاظ یعنی تھے، ترجمہ کر رہا ہوں اس کا، اور اس نے جملے قرآن کی آیت کوٹ کی، اس کا کہنا یہ تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، لیکن اس کو تو تیرنا بھی نہیں آیا، ڈوب کے مرا نا۔ اسی کی طرف اشارہ کیا اس بچے نے کہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہہ رہا ہے اور ڈوب کے مر گیا۔ کیسا فرعون، کون سا گھمنڈ! اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو تو ایک فرعون کا گھمنڈ اس طرح ٹوٹتا ہے کہ اپنے آپ کو تیر کے بھی نہیں بچا سکا، اور اللہ نے اس کی لاش کو عبرت کا نشان بنا دیا پوری دنیا اور تاریخ کے لیے۔ چنانچہ اس میں ہمارے لیے یہ اہم بات ہے کہ مادی طور سے اگر ہم کو کچھ اسباب ہیں، جو ہتھیار ہیں، جو اسباب اور تدبیر اختیار کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھ کر دعا نہیں کرتے رہے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کہ مکہ سے جو لشکر نکال رہا ہے اللہ تعالیٰ ان پر پرندے بھیج دے، ابابیل بھیج دے، پرندوں کا جھنڈ بھیج دے، فرشتوں کو بھیج کے وہیں تہہ تیک کر دے، زمین میں دھسا دے۔ نہیں، حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ اس سے یہ بھی ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ پر بھروسہ اور توکل کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوا پیدا، اور نہ ہوگا۔ لیکن آپ نے توکل کا یہ معنی نہیں بتایا کہ خانقاہ میں بیٹھ کے دعا کرتے رہو، کمائے دنیا کھائیں ہم، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، بلکہ آپ نے بتایا کہ دنیا کے امور میں کامیابی کے لیے تدابیر اختیار کی جائے گی، کوشش کی جائے گی، قربانی دی جائے گی، محنت کی جائے گی۔ آپ نے جنگ کی تیاری کی، صحابہ کو لے کر نکلے، مشورہ کیا، پھر اس کے بعد میدان جنگ میں پہنچنے کے بعد کہاں پڑاؤ ڈالنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیسے صفیں باندھنی چاہیے، صحابہ کو تلقین کی کہ یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، ساری تدابیر اختیار کی، جنگ کا لباس پہنا، یعنی اسباب کو اختیار کیا۔ یہ مادی چیزیں ہیں مدد کی، کامیابی کی، اور پھر دعا کی، استغاثہ اور فریاد کی، اللہ سے گڑ گڑائے۔ یہ روحانی قوت ہے، اللہ کی مدد۔ اور روحانی قوت کئی مرتبہ مادی قوت سے، اس بدر میں دیکھتے ہیں کہ مادی قوت کچھ خاص نہیں تھی، ٹوٹل 2 گھوڑے تھے حضرت مقداد کے پاس اور حضرت زبیر بن عوام کے پاس رضی اللہ عنہما، 2 گھوڑے تھے، ایک اونٹ پر 3 لوگ باری باری سواری کر رہے تھے، حضرت علی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرثد ابن ابی مرثد غنوی اور حضرت علی تھے، باری باری بیٹھ رہے تھے۔ دونوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مستقل سوار، ہم آپ کی باری آپ کو دیتے ہیں۔ کہا نہ میں تم سے کمزور ہوں اور نہ اجر میں تم سے کم حریص ہوں، اجر میں بھی چاہتا ہوں۔ تو باری باری تینوں بیٹھتے رہے۔ اونٹ کی اتنی قلت، کھانے پینے کے بہت زیادہ اسباب نہیں، اور 2 گھوڑے، ٹوٹل ہتھیار کی کمی، تلواروں کی کمی۔ آپ نے پھر بھی تو مادی اعتبار سے کمزور تھے، لیکن روحانی اعتبار سے ناقابل تسخیر تھے۔ اللہ کی مدد روحانی بنیادوں پر زیادہ آتی ہے، اور بعض مرتبہ مادی اسباب بھی روحانی قوت کی بنیاد پر ہی کام کرتے ہیں، فائدہ مند ہوتے ہیں۔ جو لوگ صرف مادی قوت پر انحصار کرتے ہیں وہ ان کا گھمنڈ ٹوٹ جاتا ہے۔ غزوہ حنین میں ایسا کچھ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، انشاءاللہ تبوک کا توبہ میں یہ بات آئے گی کہ اپنی کثرت پر، کہ ہم تو بدر میں کم تھے آج بہت ہیں، تو پہلے حلے میں مشرکین کی وجہ سے مسلمان جو ہے بکھر گئے، ہاں، تیروں کی بوچھار میں۔ تو کثرت پر صرف اور مادی اسباب پر بھروسہ کرنا ایک اہل ایمان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ غزوہ بدر میں یہ سبق ملتا ہے کہ روحانی اسباب، یعنی اللہ سے تعلق، ایمان کی مضبوطی، اللہ پر امید اور اللہ پر اعتماد، اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا اللہ کی مدد کے لیے سب سے بڑا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی طاقت اور قوت والی چیز ہے ہی نہیں۔ اس صورت میں جو مضامین ہیں، میں سرسری طور سے، چونکہ عصر بعد کافی کچھ ہوا اور ابھی بھی میں نے تمہیداً کافی کچھ بیان کر دیا۔ ہاں، التحذیر من الفرار من المعرکہ وعند اللقاء، آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معرکے سے فرار اختیار کرنا، اگر مقابلہ ہو ہی گیا، پہلے حدیث میں ہے کہ مقابلے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر ہو جائے تو پھر پیٹھ نہیں دکھانا چاہیے، ورنہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ آپ کی بزدلی بھی ہے، اللہ کے راستے سے ہٹنا بھی ہے، مشرک اور دشمن کے حوصلے کو بڑھانا بھی ہے، اور جو لوگ آپ کے ساتھ اہل ایمان مقابلہ کر رہے ہیں ان کے حوصلوں کو، ہمت کو توڑنا بھی ہے۔ کئی چیزیں، کئی نقصان ہیں۔ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین، اس کی یہاں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔
اس میں استثناء کیا ہے کہ جنگی چال اور پیدرے بازی کرتے ہوئے اگر کوئی پیچھے ہٹتا ہے کہ اپنے گروپ کے پاس لائے اور ان کو پھنسائے، ٹریپ کرے، تو پھر اس کی بات اس مستثنیٰ ہے۔ دوسرا کہ ہر حال میں، یہاں تک کہ جنگ کی حالت میں بھی، مال غنیمت کے سلسلے میں بھی، زندگی کے امور میں بھی، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی سمع و طاعت کریں، ان کی باتوں کو سنیں، سماع نے سننا، طاعت ماننا، عمل کریں، ہر حال میں سمع و طاعت کریں۔ ہمارے ہاں کچھ چیزوں سنتوں کو ہم پکڑ کے سمجھتے ہیں کہ جنت میں ریزرویشن کر لیا ہے، اب دوسرے معاملات میں ہم کو دین سیکھنے ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، آج ہم اپنے دیکھیں، سارے مسلمان، کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی بدعت کر رہا ہے، کوئی معاملات میں حلال حرام کی تمیز کھو رہا ہے، کوئی بہت اپنے آپ کو قرآن و حدیث کا ماننے والا مانتا ہے، تو وہ آپس میں لڑتا ہے، اللہ اور رسول کی بات مانتا ہی نہیں، اختلاف ایسا کرتا ہے کہ اتحاد کی شکل ہی ممکن ہی نہیں لگتا۔ تو کہیں نہ کہیں شیطان کا غلبہ آپ دیکھیں گے کسی نہ کسی شکل میں لوگوں پر ہوتا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی مدد ملے، زندگی میں کامیابی ملے، غلبہ ملے، ترقی ملے، عزت ملے، تو ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور سمع و طاعت ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی، اور اس سے پیٹ نہ پھیرو، سنتے سناتے ہوئے، سن رہے ہو، جمجھ رہے ہو، قرآن حدیث یہ ہے، نہیں مانتے، ایسا نہ کرو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس سورہ مبارکہ میں آپ کو متعدد مقام پر، پہلی آیت میں بھی ہے، یہاں بھی ہے، اور ابھی آگے بھی آئے گا۔ اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ کے میں اللہ نے ایک آیت میں یہ بیان کیا کہ انسان کے دل کی زندگی اور سعادت، آپ کے ہمارے دلوں کی زندگی اور سعادت مندی کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سنیں، اس کا جواب دیں، قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 24 میں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ غور کیجئے، ایک تقریر ہے یہ پوری لمبی، کہ اے ایمان والو، اللہ کی بات کو سنو، جواب دو، اور اس کے رسول کا، جب وہ تمہیں پکاریں، اللہ اور رسول پکاریں تو جواب دو۔ اذا دعاکم، جب وہ تم کو پکارتے ہیں، کس چیز کی طرف اللہ اور رسول پکارتے ہیں؟ لما یحییکم، اس چیز کے لیے جس میں تمہاری زندگی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیم ہے، احکامات ہیں، اس میں ہماری زندگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو آواز دی، نماز پڑھ رہے تھے، جواب نہیں دیا۔ بعد میں جب وہ نماز سے فارغ ہو کے آئے تو کہا، جب میں نے پکارا تو تم آئے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نماز میں تھا۔ تو کہا، کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ نفل نماز میں تھے کہ اللہ اور رسول پکارے تو جواب دو، مطلب نماز چھوڑ کے اللہ کے رسول کی بات ماننی چاہیے تھی۔ آج کتنے لوگ ہیں مسلمان ہیں، صرف اس ایک آیت پر ہم مسلمانوں کا جائزہ لیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت بڑے، لگتا کیا ہے، دکھائی دیتا ہے، بہت بڑے مجرم ہیں۔ تو پھر جب ہم مجرم ہیں تو اللہ کی مدد کی کیسے امید کریں؟ مجرم ایسا جرم کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، ہم کو، آپ کو چھوٹ دے رہا ہے، ہاں، موقع دے رہا ہے، رمضان دے رہا ہے، رمضان کی عبادات کا موقع دے رہا ہے، لیکن کیا ہم اس کا صحیح فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ قرآن کی تلاوت قیام اللیل میں پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن قرآن کی باتوں کو مان رہے ہیں؟ عقائد سے لے کے اعمال تک، معاملات تک، حلال حرام تک، مسلمانوں کا کوئی شعبہ زندگی آج ایسا نہیں ہے جہاں کھلے طور سے، چھپے نہیں، کھلے طور سے قرآنی تعلیمات کی مخالفت ہو رہی ہے۔ تو بتائیے کہ ہم قرآن کیسے سن رہے ہیں، قرآن کیسے پڑھ رہے ہیں؟ کیا مانتے ہیں؟ ہم گویا مذاق کر رہے ہیں کہ تبرک فضیلت تو مان رہے ہیں، لیکن اس میں بیان کیے گئے ہمارے اپنے پروردگار کی باتوں کو قبول نہیں کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو، قبول کرو جب وہ بلائے اس چیز کے لیے جس میں تمہاری زندگی ہے۔ اس کا الٹا معنی یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات اگر ہم نہیں مانتے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو اگر اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے، تو اس میں ہماری موت ہے اور مسلمان موت کی طرف جا رہا ہے۔ نمبر 4، التحذیر من افشاء سر الامہ، امت کے بھید اور راز کو دوسروں کو نہیں بتانا، اس سے ڈرایا گیا ہے۔ یہ امت کا ایک ہوتا ہے اپنا ذاتی معاملہ، ایک ہوتا ہے اجتماعی معاملہ۔ اجتماعی معاملات میں اگر مسلمانوں کا کوئی راز ہے جس کے افشا کرنے سے قومی اور اجتماعی نقصان ہو سکتا ہے، تو اس سے ڈرایا گیا ہے کہ آپ اس کو افشا کریں، اس سلسلے میں مخبری کریں۔ اور پوری اسلامی تاریخ میں ایسے منافقین ہر دور میں مسلمانوں میں پائے گئے، آج بھی، جو ہمیشہ نہ صرف مخبری کرتے ہیں بلکہ دشمنوں کے کاموں اور ایجنڈوں کو پورا کرنے کے لیے ان کے آلہ اور ان کے دست و بازو بنتے ہیں۔ آج بھی دیکھیے، یہ فلسطین کے معاملے میں صرف یہود و نصارہ کی طاقت نہیں ہے کہ وہ سب کچھ کر لیں،
ہمارے درمیان کے کافی لوگ ہیں. اب وہ عراق میں دیکھیے جو اینٹ سے اینٹ بجائی گئی، جہاں کہیں دیکھیے روافظ، جن کو اہل علم کہتے ہیں کہ یہ یہود کے کتے ہیں. یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف ان کا ساتھ دیا ہے پوری تاریخ میں، آج بھی دے رہے ہیں. لیکن بیان بازیاں، آج کل میڈیا کی جنگ ہوتی ہے نا، تو اس میں اتنی ترقیات کے باوجود، میں اکثر اس سے پہلے تقریروں میں کہا کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ بھائی خط و کتابت کا اور اس کا اسباب اور ذرائع بہت مضبوط نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو سچائیاں معلوم نہیں پڑتی تھی دور دراز کے. آج اتنے اسباب ہو جانے کے باوجود کہ 1 منٹ میں اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو 1 منٹ میں پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، اس کے باوجود دنیا سچائیوں سے ناواقف ہوتی ہے اور جھوٹ زیادہ پھیلایا جاتا ہے. ہمارے ملک میں دیکھ لیجئے کون سی خبریں آ رہی ہیں، کون سی جا رہی ہیں. کوئی اسے میڈیا کو کوئی گودی میڈیا کہتا ہے، کوئی ڈاگی میڈیا کہتا ہے. ہاں، تو سچائیاں چھپائی جاتی ہیں، جھوٹ پھیلایا جاتا ہے. ہاں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اجتماعی امور میں، مسلمانوں کے اجتماعی معاملات میں رازداری برتنا لازم ہے، ورنہ یہ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت ہے. آیت نمبر 27 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور یہ کہ تم اپنی امانتوں کی بھی خیانت کرنے لگو جانتے بوجھتے. اب یہ ایک پوری لمبی چوڑی تقریر ہے. خیانت امانت کی ضد ہے. امانت کا معنی بڑا جامع ہے. جس کا جو حق ہے، اللہ کے حقوق، رسول کے حقوق، بندوں کے حقوق، آپ کے والد اور والدہ کا معاملہ، آپ کے بھائی کا معاملہ، آپ کے دوست و احباب کا کوئی راز ہے، آپ کو گھر کے جھگڑے میں کوئی بلاتا ہے کہ ہمارے گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا ہے، آپ جو ہے سلجھا دیجئے. آپ وہاں جاتے ہیں، میاں بیوی اپنی ذات کی، اپنے گھر کی باتیں آپ کو بتاتے ہیں، آپ لوگوں میں جا کے بیان کر رہے ہو کہ دیکھو ان کے گھر میں تو ایسا ایسا چلتا ہے. یہ آپ خیانت کر رہے ہیں. آپ کے پاس علم ہے، کسی نے سوال کیا، چھپا لیا آپ نے، خیانت کر رہے ہیں. قرآن حدیث کا علم ہے، فتویٰ پوچھنے آ رہے ہیں کہ کیا 3 طلاق واقع ہو گئی، تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے مسلک سے تو ہو گئی. آپ جانتے ہیں حدیث سے نہیں بھی، لیکن بیان کر رہے ہیں کہ ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا مسلک ہے. خیانت کر رہے ہیں. تو علم کی خیانت. ایک بیوی ہے، شوہر سے شادی کر لی، لیکن وہ اس سے بے وفائی کر رہی ہے، دوسروں سے موبائل پہ کسی اور چیز سے تعلق قائم کر رہی ہے، خیانت کر رہی ہے. ایک مرد ہے، دوسرے کی بیوی سے کر رہا ہے، وہ اس کے ساتھ، اس کے شوہر کے ساتھ، اپنے اس کے گھر والوں کے ساتھ خیانت کر رہا ہے. تو خیانت اور امانت کا معنی اگر پڑھیں گے تو پوری شریعت میں آتا ہے. پوری شریعت کی پابندی امانت داری. اللہ نے انا عرضنا الامانہ میں پوری قرآن اور پوری شریعت کو امانت کہا ہے. ہاں، تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خیانت نہ کرو. اس آیت کے تناظر میں علامہ ابن کثیر نے حاتب بن ابی بلتہ کا وہی واقعہ نقل کیا کہ انہوں نے جب اللہ کے رسول نے یہ ارادہ کیا، یہ بات کا واقعہ ہوا، لیکن اس تناظر میں معنی کے اعتبار سے کہ آیت وہاں بھی منطبق ہوتی ہے کہ مکہ پہ حملہ کرنے کا پروگرام بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حاتب بن ابی بلتہ نے ایک خط لکھ کر ان کو خبر دی. سچے صحابی تھے، مخلص انسان تھے، لیکن ان کے بیوی بچے تھے، مہاجرین میں سے نہیں تھے مکہ میں، تو ان کو ڈر تھا کہ مکہ والے میرے بیوی بچوں کو مار دیں گے، تو میں یہ احسان کر دوں گا تو مجھے انہیں چھوڑ دیں گے. تو خبر دینے کے لیے خط بھیجا. جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے خبر دی. اللہ کے رسول نے حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مقداد کو بھیجا کہ فلاں فلاں مقام پہ ایک عورت ملے گی. اس کنویں کے پاس گئے، وہاں ملی، عورت ملی، تو اس سے کہا کہ اپنا خط نکالو. گرفتار کیا، کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. کہا، حضرت علی نے کہا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اگر تم خط نہیں نکالو گے تو ہم تمہارے کپڑے اتار دیں گے، برہنہ کر دیں گے. مشرک تھی لیکن شرم والی تھی. اس نے اپنے پالے کے جوڑے سے خط نکال کے دیا. خط لایا گیا، پڑھا گیا، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ حاتب بن بلتہ کی طرف سے مکہ کے قریش کی طرف، اور ایسا ایسا معاملہ ہے. اللہ کے رسول نے حضرت حاتب کو بلا کے پوچھا، یہ کیا؟ کہا اللہ کے رسول میرے بارے میں فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہ کیجیے، میں نے ارتداد نہیں کیا، اسلام سے نہیں پھرا، اور نہ میں مسلمانوں کا مخالف ہوں. ایسی وجہ تھی جس کی وجہ سے میں نے یہ حرکت کی، مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی. حضرت عمر نے اسی پہ کہا کہ مجھے اجازت دیجیے. اس کا جملہ تھا حضرت عمر فاروق کا، انہو قد خان اللہ و رسولہ، کہ اللہ کے رسول، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی ہے، منافق ہو گیا، مجھے اجازت دیجیے گردن اڑا دوں. آپ نے پھر کہا کہ یہ بدری ہیں، اور بدری صحابی کا جو مقام ہے وہ الگ ہے. اور پھر انہوں نے جو یہ بات کہی کہ انہوں نے یہ کام جان بوجھ کر یا ارتداد اور اسلام کی مخالفت میں نہیں کیا، اس لیے کسی کے عمل کو ظاہری طور پر دیکھ کر ہم فوراً اس کے کافر ہو جانے کا فتویٰ نہیں دے سکتے. کبھی کبھی کچھ اعمال کے اسباب ایسے ہوتے ہیں، بنیادیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بظاہر کفر ہوتا ہے لیکن حقیقت میں کفر نہیں ہوتا. چنانچہ یہ اس واقعے کو اس تناظر میں پیش کیا علامہ ابن کثیر نے. اس
سورہ مبارکہ میں تقوی کا ثمرہ بھی بیان کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والو اگر تقوی اگر تم اللہ سے ڈرو گے, تقوی اختیار کرو گے. روزے کا مقصود تقوی, عبادت کا مقصود تقوی. تقوی کی بنیاد پہ سارے دنیا اور آخرت کے وعدے اللہ نے کیے ہیں. متقیوں کے لیے جنت ہے, باغات ہیں, ہم عمر عورتیں ہیں جنت میں, وہ جو ان للمتقین مفازہ پڑھتے جائیے. یہاں کہا کہ اگر تم متقی ہو جاؤ, اللہ سے ڈرنے لگو, تو اللہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا. فرقان یعنی ایسی بصیرت, ایسی صلاحیت کہ صحیح غلط حق باطل میں تمیز آ جائے گی. ایک بات یہ دھیان رکھیے کہ آپ کو متقی پرہیزگار دیندار آدمی کتنا بھی بھولا بھالا دکھے, لیکن زندگی کو سب سے زیادہ سمجھنے والا وہی ہوگا جو جتنا متقی ہوگا. زندگی کو حقیقی طور سے جینے والا, لذتیں حقیقی طور سے حاصل کرنے والا وہی ہوگا جو جتنا زیادہ ایمان اور تقوی والا ہوگا. ہاں, کسی اور موقع سے اس کی تفصیلات پر گفتگو کریں گے. یہاں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی روشنی میں اس پہ ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ کہہ رہا ہے اگر تقوی ہوگا تو اللہ فرقان دے گا, صلاحیت دے گا کہ ہم سمجھ لیں گے کون صحیح ہے کون غلط ہے. یہ اللہ صلاحیت دے گا, فرقان دے گا. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, اور تمہارے برائیوں کو تم سے مٹا دے گا, معاف کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور تمہاری بخشش فرما دے گا. یہ تقوی کا ایک فائدہ یہ بیان کیا گیا اس سورے میں. اسی طریقے سے نصر اور مدد کے اسباب بیان کیے گئے کہ اللہ کی مدد ہمیں کیسے ملے گی. میں نے اس پر عصر کے بعد والے درس میں تھوڑی سی گفتگو کی تھی, یہاں سرسری اور اختصار کے ساتھ بیان کو. یہ جو آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں 3 آیتیں, اس میں دنیا کے کسی بھی زمانے میں مسلمانوں کے کامیاب ہونے کا گر اور طریقہ بتایا گیا ہے. کوئی بھی جنگ اور مقابلہ ہو, یہ اسباب اختیار کرنے چاہیے. اللہ نے کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا, اے ایمان والو جب کسی گروہ سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو, مقابلہ اور سامنا ہو, تو جم جاؤ. ثابت قدمی پہلی شرط ہے. اب یہ میدان جنگ میں ہو یا میدان دعوت میں ہو یا کسی اور میدان میں, میدان میڈیا, جہاں بھی ہمارا مقابلہ, پہلے جمنا چاہیے, پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, اپنے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. کوئی اعتراض کر رہا ہے تو ہم دب جائے. جو صحیح ہے اللہ اور رسول کا دین ہے, ہاں ایسا ہے اور یہی صحیح ہے, ہم سمجھا پائیں نہ پائیں, ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ حکیم ہے, احکم الحاکمین ہے, اس کی کوئی بات حکمت کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی. لاجیکل نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بہرحال اللہ نے کہا کہ پہلی بات کہ جب کسی گروہ سے مقابلہ ہو تو جم جاؤ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. دوسرا, پہلا جم جانا, دوسرا اور اللہ کا خوب ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, اپنے مقصد کو حاصل کر پاؤ. تو دوسری چیز ذکر ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ دیکھیے جنگ کی حالت میں بھی اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا اللہ کا ذکر کرو. بدر میں لڑتے لڑتے احد احد کا نعرہ لگاتے تھے صحابہ کرام. تو جنگ کی حالت میں بھی اللہ ذکر چاہتا ہے. ہر وقت ایک مسلمان کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے, جہاں منع نہیں ہے جیسے پیشاب پخانے کے مقامات پر, گندے مقامات پر, اسے چھوڑ کر ہر جگہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. 100 سے زیادہ فائدے قرآن و حدیث نے بیان کیے. اس سے دل کو سکون ملتا ہے, اللہ کی قربت ملتی ہے, اللہ توجہ دیتا ہے, اللہ برکت دیتا ہے, ہاں شیطان دور بھاگتا ہے, اللہ کی مدد ملتی ہے. تو جنگ میں بھی اگر آپ مدد چاہتے ہیں, اور ذکر کے اور بھی فائدے ہوں گے جنگ میں. آپ مقابلہ کرتے ہوئے جب اللہ کا ذکر کریں گے تو آپ اپنے آپ پر اعتماد کر کے گھمنڈ نہیں کریں گے کہ میں نپٹ لوں گا. نہیں, اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں, اللہ کی مدد ہوگی تو ہی نپٹوں گا, اللہ کی مدد نہیں ہوگی یا اللہ کی مشیت نہیں ہوگی تو میں کامیاب نہیں ہوں گا. تو تکبر نہیں آتا, اللہ پر بھروسہ پیدا ہوتا ہے, ایمانی قوت بڑھ جاتی ہے اور کامیاب ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ کے ذکر سے کامیابی ملتی ہے, میدان جنگ میں بھی, میدان زندگی میں بھی. آپ ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں تو بھی ذکر کیجئے, ڈیوٹی پر کام کر رہے ہیں, موقع ہے ذکر کرنے کا تو ذکر کیجئے. اللہ نے آگے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ دیکھیں پھر کہا اللہ نے کہ اور اللہ اور اس کے رسول کی, مسلمانوں کی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے. آپ بدعت پر عمل کریں گے تو اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں, آپ شرک کر رہے ہیں, ہاں تو قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں, حرام خوری کر رہے ہیں, تو آپ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں. اب کل میں نے ایک کلپ سنی, ایک شخص جو ہے کسی اہل حدیث کو کوس رہا تھا کہ تم لوگ ایسا اور تم لوگ ویسا اور اختلاف کی بات کرتے ہو, فرقے بندی کی بات کرتے ہو, کیا معیار ہے, کیا اصول ہے, فرقہ کسے کا. اس نے کہا فرقہ جو ہے وہ قادیانی اور یہ وہ لوگ ہیں, ہمارے یہاں یہ جو جماعتیں پائی جاتی ہے فرقہ نہیں ہے, جماعت اسلامی, تبلیغی جماعت فلاں, یہ فرقہ نہیں ہے. فرقہ کسے کہتے ہیں اسے خود نہیں معلوم. میں نے کئی مرتبہ بیان کیا کہ اللہ اور رسول کا بتایا ہوا جو صراط مستقیم ہے, صحابہ کا جو طریقہ تھا, منہج تھا, وہ صراط مستقیم ہے. اب اگر کوئی نیا راستہ اصول کی بنیاد پر معمولی مسئلے کا اختلاف ہوا تو فرقہ نہیں ہے,
لیکن کوئی ایسا اصول بناتا ہے جو قرآن و حدیث کے اصول سے ہٹ کر ہے، کوئی ایسا ضابطہ طریقہ اختیار کرتا ہے جو قرآن حدیث سے ہٹ کر ہے، اور اس کو لوگ اختیار کرتے ہیں تو قرآن و حدیث کی باتوں کا رد ہوتا ہے، ایسا راستہ اختیار کرنے والا بدعتی ہے، اس راستے سے ہٹ گیا، فرقہ بن گیا۔ اب بتائیے کہ اس اصول کے تحت اگر ہم جانچیں تو کیا وہ فرقہ نہیں ہے؟ اب جماعت اسلامی والوں کو ان کے ہاں مولانا مودودی صاحب کو امام کا درجہ حاصل ہے۔ میں نے ابھی ایک مضمون لکھا، کسی موقع سے اسے اگر ضرورت ہو تو یہاں منگا لوں گا۔ ان کے عقیدے میں اہل سنت والجماعت کے مسئلے، متفقہ مسائل اور اصولوں سے انحراف پایا جاتا ہے، تو وہ ہٹے کہ نہیں ہٹے صراط مستقیم سے، قرآن حدیث سے؟ جو قرآن حدیث کہتا ہے اس سے ہٹ گئے۔ ہاں، اسی طریقے سے صحابہ کرام کے بارے میں پوری امت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ ان سے راضی ہوا۔ اللہ کے رسول نے کسی بھی صحابی کو، کسی بھی ایک کو بھی گالی دینے سے، برا بھلا کہنے سے منع کیا ہے، اور انہوں نے پوری کتاب لکھ ماری جو شیعوں کے مزاج کے موافق ہے، متعدد صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی پوری جماعت کہتی ہے کہ صحابہ بھی تنقید سے بالا تر نہیں۔ تنقید سے بالا تر ہیں صحابہ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور رسول نے ان کو تنقید سے بالا تر بتایا ہے۔ پتہ تھا اللہ کو کہ صحابہ سے بھی غلطیاں بشری تقاضے سے ہوگی، اس کے باوجود کہا ہے کسی کو برا نہ کہنا، اس کے باوجود کہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا، اس کے باوجود کہا ہے کہ لوگوں کے لیے ان کا ایمان معیار ہے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں، جنت پر چلنے والا طریقہ گروہ اسی راستے پر ہوگا، اور آپ ان پر تنقید کر رہے ہو۔ تو اصول میں آپ ہٹے کہ نہیں ہٹے؟ فرقہ بنے کہ نہیں بنے؟ صراط مستقیم سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کیا کہ نہیں کیا؟ ہاں، تبلیغی جماعت، صوفی جماعت، جہاں وحدت الوجودی اور حلولی عقیدہ ہے جو ہندوؤں اور یونانیوں کا عقیدہ تھا، کیا یہ قرآن حدیث والے عقیدے اور اصول پر ہیں؟ صحابہ کے طریقے پہ ہیں پورے طریقے سے؟ بدعت ہے، خرافات ہے، صحیح حدیثوں کا انکار، جھوٹی حدیثوں کا اقرار ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے اور کچھ لوگوں کو اختلافی بات لگتی ہے، لیکن مجھے بتائیے، اپنے طور سے جا کے اکیلے میں سوچئے کہ اگر یہ جو باتیں میں نے کہی، اگر یہ چیزیں ہیں تو کیا ان کی نشاندہی اور اصلاح نہیں کرنی چاہیے؟ کیا وہ شخص جو صحیح حدیثوں کے انکار یا غلط حدیثوں اور غلط باتوں کو قبول کر رہا ہے، جو عقیدے میں قرآن حدیث کے عقیدے سے ہٹا ہوا ہے، جو صحابہ کے معاملے میں عقیدے سے ہٹ جائے، کیا اگر وہ اسی عقیدے کے ساتھ مر جائے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیابی کا امکان ہے یا اللہ کے یہاں جواب دہ ہو سکتا ہے؟ تو فائدہ مند بات کیا ہے؟ سیکھیں تو صحیح، جانیں تو صحیح۔ قرآن حدیث کو صرف پڑھ کر برکت حاصل نہیں کرنا ہے، اللہ نے دستور حیات کے طور پر اتارا ہے۔ اب ایک بات اللہ کہہ رہا ہے، یہ میرا سیدھا راستہ، اسی کو مانو، دوسرے راستوں پہ نہ چلو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، سب راستے جو الگ الگ، سب چلتے رہو، سب کرنے دو، سب صحیح ہیں، ہم اس خلاف میں نہیں پڑھتے۔ اللہ کے رسول نے قرآن میں کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو ورنہ تم کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ ابھی کل پیش کیا تھا، اور آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں، جو جس کا جو راستہ ہے چلنے دو، اس کو بولو گے تو غلط ہوگا، تو پہلے آپ اللہ پر اعتراض کر رہے ہو کہ اللہ کہہ رہا ہے ایک کو مانو، تم کہہ رہے ہو کئی کو چلنے دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں جو بتائی اسباب نصر، ثابت قدمی کے بعد اللہ کا ذکر خوب کرنا، اور تیسرے نمبر پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اور پھر آگے کہا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور آپس میں جھگڑنا نہیں ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے، پست ہمت ہو جاؤ گے، بکھر جاؤ گے، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری حکومت چلی جائے گی، ہوا اکھڑ گئی، تمہارا دبدبہ وقار چلا جائے گا اور ہوا اکھڑ گئی۔ کئی معنی کیا علماء نے، تمہاری طاقت نہیں رہ جائے گی۔ اور آج مسلمانوں کی ہوا ہر طرح سے اکھڑی ہوئی ہے پوری دنیا میں، کوئی خاطر میں نہیں لاتا۔ اتنے ممالک ہیں، ہاں، میٹنگ کرتے ہیں فلسطین کو بچانے کے لیے، اسرائیل کو دبانے کے لیے، کچھ نہیں کر پاتے، اور دنیا کی طاقتوں کا غلبہ ان پر، خوف اور دبدبہ جمع ہوا ہے۔ مسلمانوں کا کوئی دبدبہ نہیں۔ ملک میں دیکھ لیجئے ہمارے ساتھ کیا کیا مسلسل ہو رہا ہے، نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ اب تو عبادت گاہیں بھی محفوظ نہیں ہیں، ہاں، اور کچھ افراد بھی محفوظ نہیں ہیں، مدارس محفوظ نہیں ہیں، اور کیا کچھ ہو رہا ہے کافی کچھ ہم جانتے ہیں۔ تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، ہماری ہوا اکھڑی ہوئی ہے، ہاں، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے اکڑتے ہوئے نکلے اور دکھاوا کرتے ہوئے نکلے۔ کفار مکہ کا لشکر نکلا تھا، اکڑ کر نکلا تھا، ہاں، تو
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے نکلے تھے۔ پھر اسی آیت میں اللہ نے آگے بیان کیا کہ شیطان ان کے ساتھ تھا اور کہا لا غالب لکم اليوم، آج تم پر کوئی غالب ہونے والا نہیں ہے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا ساتھ دینے والا ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْجَمْعَانِ، جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو یہ اپنی ایڑی کے بل واپس بھاگا اور ہاتھ چھڑا کے نکل بھاگا۔ ان لوگوں نے پوچھا کیا ہے، تو کہا انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا اس نے، ابلیس نے، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اہل علم نے کہا کہ کمبخت اللہ کا دشمن جھوٹا ہے، اگر اللہ سے ڈرتا تو نافرمانی نہیں کرتا۔ اور میں اس کو کہتا ہوں جیسے آج کل ہم لوگ بھی بولتے ہیں نا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، صرف اللہ سے ڈرتا ہوں۔ صحیح ہے؟ کیا یہ جملہ جو مسلمان آج کل بولتے ہیں صحیح بولتے ہیں؟ نہیں، سب سے ڈرتے ہیں اللہ کے سوا۔ اگر اللہ سے ہم ڈریں گے تو اللہ کی شریعت کے پابند رہیں گے۔ خیر، اس میں کچھ فوائد اور لطائف، یہ آخری 2-3 نقطے ہیں کہ وحدت الامہ و تالیف القلوب، امت کا اتحاد اور دلوں کو ملانا یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو خریدا جائے۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دیا، تالیف قلب کر دی۔ اتنا شدید اختلاف تھا پہلے، اور اللہ نے اپنے رسول کو خطاب کر کے کہا لو انفقت ما فی الارض جميعا، کہ اگر تم زمین میں جتنا بھی خزانہ ہے پورا خرچ کر دیتے تب بھی لوگوں کے دلوں کو جوڑ نہیں پاتے، یہ اللہ نے جوڑا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختار کل کہاں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کرنا چاہتے تو نہیں کرتے، یہ اللہ کا کام ہے۔ تو یہ چیز خریدی نہیں جا سکتی، یہ تعلیم، تربیت اور اللہ کی توفیق سے حاصل ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کفار کے مکر کا ذکر کیا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ جو وہ مکر کر رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں، اور اللہ بھی ان کی چال کا جواب دے رہا ہے، اور اللہ بہتر چال چلنے والا ہے۔ انہوں نے ایک دوسری چیز بھی بیان کی، اس سے پہلے میں کہوں کہ یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کفار مکہ کی اس سازش کا، اس پر پلاننگ کا ذکر کیا جو انہوں نے مکہ میں ہجرت سے پہلے کیا تھا۔ وہ کیا تھا کہ بیٹھ کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نپٹا جائے، تو ان میں مشورہ کیا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ جب کافر لوگ آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے، پلاننگ چال اور سازش تیار کر رہے تھے کہ آپ کو باندھ دے وے، لِيُثْبِتُوكَ قید کر دے، قیدی بنا دے، بندی، اور يَقْتُلُوكَ یا قتل کر دے، اور يُخْرِجُوكَ یا آپ کو گھر سے نکال دے، وطن سے، مکہ سے باہر کر دے۔ وہاں شیطان نے کہا کہ گھر سے نکالو گے تو بعد میں وہ طاقت بنا کے تم پر حملہ کرے گا، کہاں؟ پھر کہو گے کہ اگر قید کرو گے تو پھر اس کے ساتھی آگے چھڑا لے جائیں گے، کہاں؟ یہ تو بڑا گڑبڑ ہے۔ کہا سب مل کے جو ہے، ابو جہل نے یہ رائے دی کہ نہیں، سارے قبیلے کے ایک آدمی مل کر تلوار لے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر تعینات ہو جائے، جب وہ باہر نکلے تو سب مل کر ایک آدمی کی طرح وار کریں، اور سب لوگ جب شریک رہیں گے تو بنو ہاشم سب سے لڑ نہیں پائیں گے، دیت لیں گے اور ہم کو چھٹکارا مل جائے گا۔ اسی پر اتفاق ہوا۔ ابلیس نے ابو جہل کی اس رائے سے کہا القول ما قال الفتى، یہ آدمی نے جو بات کہی وہی بات ہے، رائے ہے، اور اس پر اتفاق ہوا۔ رات میں سارے قبیلے کے لوگ جوان جو ہیں وہ ننگی تلوار لے کر اللہ کے رسول کے گھر کے گرد جمع ہو گئے، اور وہیں سے ہجرت والا معاملہ ہوا۔ تو یہ ان کی چال تھی۔ اللہ نے کہا کہ یہ چال چل رہے تھے، اور اللہ بھی چال چل رہا تھا، داؤ چل رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہتر چال چلنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیچ سے نکالا، غار تک پہنچایا، غار سے پھر 3 دن کے بعد میں ہجرت پر لمبی گفتگو یہاں کر چکا ہوں، بڑی حکمتیں باریکیاں ہیں اس میں بھی۔ وہاں سے آپ مدینہ تشریف لے گئے، یہ لوگ ڈھونڈ ڈھانڈ کے تھک ہار کے بیٹھ گئے، ناکام ہو گئے، غار کے دہانے تک پہنچنے کے بعد بھی ناکام رہا۔ یہ اللہ کا مکر تھا۔ کچھ لوگوں نے یہیں تک بتایا کہ اللہ کی چال کا جواب، ان کی چال کا جواب اللہ نے یہ دیا کہ اپنے رسول کو بحفاظت ان کے بیچ سے نکال لیا، مدینہ پہنچا دیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک اور بات اس میں جوڑتے ہیں جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا مکر کا یہ معاملہ تھا کہ جس رسول کو قتل کرنا چاہتے تھے اور جن کے زندہ یا مردہ پکڑنے پر 100 اونٹ کا انعام رکھ چھوڑا تھا، پورا عرب ڈھونڈنے لگا تھا، پورا مکہ ڈھونڈنے لگا تھا، قبائل ڈھونڈ رہے تھے، یعنی وہ جی نہ سکیں، رہ نہ سکے مکہ میں، مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، قتل کرنا چاہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف وہاں سے انہیں نکالا ہی نہیں، بلکہ صرف 7 سال کے بعد اس طرح سے کامیابی کے ذریعے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے مکہ میں واپس لایا کہ فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، جنہوں نے آپ کے سر پر 100 اونٹوں کا انعام رکھا تھا، وہ مجرمین کی طرح یا تو کھڑے تھے یا مکہ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ چھوٹی موٹی مٹبھیڑ کے بعد
یہ اللہ کے مکر تھا. اللہ کا جواب, جس مکہ میں رہنے سے تم نے زمین تنگ کر دی تھی اسی مکہ میں فاتحہ نہ لایا اور آپ خود مجرم بن کے کھڑے ہو, اگر اشارہ کر دے تو آپ کا سر آپ کی گردن پر قائم نہیں رہے گا. اللہ نے ایسا جواب دیا ان کے مکر کا. یہاں ایک بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں صاحب کتاب کہ یہ جو لفظ مکر ہے, ہم اردو میں اس سے مکاری کہتے ہیں, تو عام طور سے اس کو برا سمجھا جاتا ہے, اور اللہ کا مکر کرنا, اللہ رب العالمین برائیوں سے پاک ہے. تو اب کوئی سوال اٹھا سکتا ہے کہ اللہ مکر کرتا ہے مطلب اللہ کے لیے ایک عیب کی بات کہہ رہے ہیں, تو اسی کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مکر اپنے لیے استعمال کیا تو یہ برائی کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ دشمنوں کے لیے چال چلنے کی صفت کا نام ہے. اور یہ خوبی ہے کہ اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے تو آپ اس سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرتے ہیں. اسی کو قید اور مکر کہتے ہیں کہ ان کے جوابی کارروائی ہے. ہاں, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مکر تو استعمال کیا, لیکن اللہ نے اسی سورہ میں جب یہ کہا کہ اگر وہ تم سے خیانت کرنا چاہتے ہیں, کوئی آ کے پلاننگ کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم آپ سے صلح کر رہے ہیں لیکن دل میں مقصد ہے کہ صلح کرنے کے بعد دھوکہ دوں گا, تو اللہ نے کہا کہ اگر یہ خیانت کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی انہوں نے اللہ کے ساتھ خیانت کی ہے, چنانچہ اللہ نے ان کو گرفتار کروا دیا. یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے خیانت کی تو اللہ نے بھی خیانت کی, کیونکہ خیانت بری ہے. ہاں, لیکن مکر, دشمن کی چال کا جواب دینا, یہ برائی نہیں ہے بلکہ موقع پر اس کا اختیار کرنا اچھائی ہے. ہاں, اسی طریقے سے سورت کے شروع میں صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انفال کے مطابق سوال کیا, اور انفال کا جو معاملہ تھا مال غنیمت, اس کا تعلق دنیا سے تھا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس اختلاف پر صحابہ کرام کو ڈانٹا, سرزنش کی, معاتبہ کیا. ہاں, کہ تم دنیا کے چکر میں آپس میں اختلاف پیدا مت کرو. آج مسلمانوں کا سارا اختلاف دیکھیے دنیاوی امور میں زیادہ ہوتا ہے, اور پھر اسی میں اللہ نے آگے کہا کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَأَلَّا يَخْتَلِفُوا بِسَبَبِ دُنْيَا, اور دنیا کے سبب سے آپس میں اختلاف نہ کرو. یہاں ان کی معروضات مکمل ہوئی. میں اشارہ کروں گا کہ چونکہ میں چاہتا تھا کہ ان آیتوں پر گفتگو کروں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کی رات مسلمانوں پر جو ہے احسان و کرم کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات ہی میں بتایا تھا کہ یہاں فلاں مارا جائے گا, فلاں مارا جائے گا, فلاں مارا جائے گا, اور جیسا آپ نے کہا تھا ویسا ہی ہوا. یہ آپ کے سچے رسول ہونے کی بھی بات تھی. اور پھر پورے غزوہ بدر میں جو کاروائیاں تھیں, آپ نے ایک مٹھی سے ریت لے کر جو ہے شروع کے جنگ میں جو پھینکی مشرکین کی طرف, کوئی مشرک ایسا نہیں تھا جس کی آنکھ میں, نتھنے میں, منہ میں اس کے دانے نہ گئے ہوں. اللہ نے کہا کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى, اسی میں کہا کہ جب آپ نے ریت پھینکی تو آپ نے نہیں, اللہ نے پھینکی, یعنی اللہ نے پہنچائی. اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب تم اللہ سے استغاثہ کر رہے تھے, استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین, تو اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا, تمہاری فریاد رسی کی, اور کہا کہ میں 1000 فرشتوں کے ساتھ جو لگاتار ایک کے بعد ایک مردفین یا کے بعد دیگرے لگاتار بھی آئیں گے, ان سے تمہاری مدد کروں گا. فرشتوں نے بذات خود اس غزوے میں حصہ لیا. اللہ کے رسول نے جب یہ آیت نازل ہوئی, ابوبکر سے کہا خوش ہو جاؤ اللہ کی مدد آ گئی, دیکھیے وہ جبریل علیہ السلام گھوڑے پر سوار گرد و غبار میں اٹکے ہوئے آ رہے ہیں. اور پھر ایسے واقعات صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ میں ایک مشرک کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی ایک تیز سے کوڑا چلنے کی آواز آئی اور ایک آواز سنائی دی کہ ہیزوم آگے بڑھو. ہاں, چنانچہ میں نے دیکھا کہ اس مشرک کا سر کٹ کے نیچے گر پڑا, اور میں نے جا کے جب قریب دیکھا تو اس کا ناک زخمی تھی, چہرہ گال پھٹا ہوا تھا, اور پورا کا پورا چہرہ ہرے رنگ کا بن گیا تھا. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر جب کہا انصاری صحابی نے کہ ایسا ہوا, تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے تیسرے آسمان کی مدد تھی. اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر اللہ کے رسول کو خبر دی, اور پھر قرآن میں کہا اذ یوحی ربک کیا ہے الی الملائکہ, کہ جب فرشتوں کو تمہارا پروردگار بشارت وحی کر رہا تھا ان ثبتوا الذین آمنوا, کہ تم ایمان والوں کو ثابت قدم بناؤ, ایمان والوں کو مطلب ان کی حوصلہ بڑھاؤ, اور جو ہے کافروں کو مارو, اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی ہے, اور ان کے سر کے اوپر اور ان کی انگلیوں کے پوروں کو مارو. انگلی کا پور کٹ جائے تو ہتھیار نہیں چلا سکتا آدمی. اسی طرح اس سے پہلے شب بدر کا ایک احسان بتایا, اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اونگ بطور امن کے تم پر اللہ ڈال رہا تھا, تم پر اونگ چھا رہی تھی. کل جنگ ہونے والی ہے, ہاں, اور انتہائی نازک مرحلہ ہے, اور رات میں نیند آ جائے. ایسا ہوگا کہ کل ہم کو خطرہ پیش ہے, صبح میں کوئی ہم کو مارنے کے لیے آنے والا ہے, اور رات میں نیند آ جائے. کل کے اس معاملے کا جو پیش آیا معاملہ, تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایسا اطمینان سکون دیا کہ نیند آ گئی, اونگ آ گئی. اور پھر اللہ نے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور آسمان سے اللہ پانی برسا رہا تھا.
کیوں برسا رہا تھا؟ لیطہرکم بہ، تاکہ تم کو اس سے پاک صاف کر دے۔ سفر سے تھک ہار کے کئی دنوں سے مدینہ سے نکل کے الگ الگ جگہوں سے ہو کر آئے تھے، پانی سے اچھی طرح نہا لیا، اور مسلمانوں کی طرف پھوار ہوئی، قدم جمنے کے لیے زمین جم گئی، اور کافروں کی طرف تیز بارش ہوئی، وہاں کیچڑ بن گیا۔ ہاں، پھر اللہ نے کہا لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان، اور تاکہ تمہارے دلوں سے شیطان کے گندگی کو صاف کر دے۔ شیطان وسوسہ ڈال رہا تھا کہ تمہاری تعداد کم ہے، ان کی زیادہ ہے، تم کیسے مقابلہ کرو گے وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے وسوسوں کو دور کر دیا اللہ نے بارش کے پانی کی برکت سے، اور وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، ڈھارس بنا دے، اور تمہارے قدم کو جما دے۔ یہ سورۃ الانفال میں اللہ کی جو اس قسم کی مدد آئی اور تفصیلات ہیں اس کا مطالعہ کیجئے، اور پھر اس ضمن میں آج اپنے گرد و پیش میں دیکھیں تو ہم کو شاعر کا یہ قول نظر آئے گا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، آسمان سے اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ آج بھی مسلمان اس سورہ مبارکہ کی ہدایات کو اگر قبول کریں تو اللہ کی مدد ہمیں اپنے آغوش میں لے گی، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان والا اور عمل صالح والا بنائے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت کے تمام برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔